نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے پارہ نمبر 10 کا آغاز کرتے ہیں اور اس کی پہلی رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے، جو دن حق اور باطل کی جدائی کا تھا، یعنی غزوہ بدر کا دن، جس دن 2 فوجیں بھڑ گئیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر، اور قافلہ تم سے بہت نیچا تھا۔ اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی حق پہچان کر یعنی دلیل پر زندہ رہے۔ بے شک اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ نے آپ کو آپ کے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر وہ آپ کو زیادہ دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد کم دکھائی اور وہی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے، اور اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ کرام میں کم ہمت ہی پیدا ہوتی اور باہمی اختلاف کا اندیشہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں وجوہات سے بچا لیا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم دکھایا، تاکہ اللہ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو مقرر ہو چکا تھا
اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کام اس لیے دکھایا کہ کافر تم سے خوف کھا کر پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ تو پہلا واقعہ خوف کا دکھانا تھا، یہ عین قتال کے وقت کا تھا، جنگ کی صورتحال اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھائی۔ لیکن جب باقاعدہ لڑائی شروع ہوئی تو کافروں کو مسلمان اپنے سے دو گنا نظر آتے تھے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ بعد میں زیادہ دکھانے کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ کثرت دیکھ کر ان کے اندر مسلمانوں کا خوف اور دہشت بیٹھ جائے، جس سے ان کے اندر بزدلی اور پست ہمتی پیدا ہو۔ اور اس کے برعکس پہلے کب دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ وہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی نہ پلٹ جائیں۔ تو پہلے انہیں تعداد میں کم دکھایا گیا، جب وہ جنگ کے لیے اتر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد دو گنا کر دی اور ان کے اندر ان کا خوف اور روب پیدا ہو گیا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ تو یہاں پہ مشرکین مکہ کا ذکر ہے کہ جب وہ اپنے قافلے کی حفاظت اور لڑائی کی نیت سے نکلے تو بڑے اعتراض اور فخر و غرور کرتے ہوئے نکلے کہ مسلمانوں کو اس کافرانہ شیوے سے اب اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ تم ان لوگوں کی مانند نہ نکلنا جو اپنے اوپر فخر کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے، جبکہ شیطان ان کے اعمال انہیں خوشنما کر کے دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب لینے والا ہے۔ تو مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا جو بنی بکر بن کنانہ کے ایک سردار تھے، اور انہیں نہ صرف فتح و غلبہ کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورا یقین دلایا۔ لیکن جب ملائکہ کی صورت میں امداد الہی اسے نظر آئی تو وہ ایڑیوں کے بل پلٹ گیا۔ تو اللہ کا خوف تو اس کے دل میں نہیں تھا، لیکن اسے یہ یقین تھا کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے اور مشرکین مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة
يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. جب منافق کہہ رہے تھے اور وہ بھی جن کے دلوں میں ڈوب تھا، تو یہ کون لوگ تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی اپنے دین کے معاملے میں وہ شک میں تھے کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ بے شک بلا شک و شبہ غلبہ دینے والا اور حکمت والا ہے. کاش کہ تو دیکھتا جبکہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں اور ان کے منہ پر اور ان کی سیدھنوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلنے کا عذاب چکھو. تو یہ خاص طور پر مشرکین مکہ کا ذکر ہے جو بدر میں شریک ہوئے تھے کہ جب وہ مسلمانوں کی طرف حملہ کرتے ہیں تو مسلمان ان کے چہروں پر تلواریں مارتے، جس سے بچنے کے لیے وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے، تو پھر فرشتے ان کی دوبر پر تلواریں مارتے. اور عام طور پر یہ حکم ہر کافر کے لیے ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان کی منہوں پر، ان کی پیٹھوں پر مار مار کے ان کی روحوں کو نکالتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو. یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں. بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. فرعونیوں کے مانند حال کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا. یقیناً اللہ قوت والا اور سخت عذاب والا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو ان کی اپنی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ کے اوامر و نواہی سے اعراض کر کے اپنے احوال اور اخلاق کو نہیں بدل لیتی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں فرماتا. دوسرے لفظوں میں یہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں ان سے سلب فرما لیتا ہے، اور اللہ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. تو گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی نعمتوں کی بارش فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدل لیتے، اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اور فرعونیوں کے مانند حالات کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا. یہ سارے ظالم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان دونوں قوموں کا ذکر، فرعونیوں کا ذکر اس لیے کیا
کہ جس طرح انہوں نے اپنے رسول کو اور اللہ کا انکار کیا، اسی طرح ان لوگوں نے بھی اپنے رسول کا انکار کیا جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان کر لیا، پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں۔ وہ نہیں ڈرتے، اس سے مراد یہود ہیں جو مسلمانوں سے اور نبی کے وسلم سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے تھے۔ بس اگر آپ انہیں لڑائی میں موجود پائیں تو انہیں ایسی عبرتناک سزا دیں کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دیں، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو خیانت سے مراد معاہدہ قوم سے نقض عہد کا خطرہ ہے، نقض عہد کا خطرہ کہ انہیں باقاعدہ مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر حفاظت کے ذمہ دار ہوں، کوئی بھی ایک فریق لا علمی میں مارا نہ جائے۔ تو جب آپس میں انہوں نے صلح کا معاہدہ توڑ دیا تو اب ان کی ذمہ داری ایک دوسرے کے اوپر سے ختم ہو گئی۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کافروں کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قوت اور تیار بندھے ہوئے گھوڑے فراہم کرنے کی تیاری کرو کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوفزدہ رکھ سکو، اور اس کے ساتھ اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی دشمن اگر جنگ کے بجائے صلح کی طرف ہو، متوجہ ہوں تو آپ بھی صلح کر لیں، صلح کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر وہ آپ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ آپ کو کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے آپ کی تائید کی ہے، ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے اگر آپ سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈال دیں تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتے، یہ تو اللہ ہی نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000
عذابا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائیے۔ اگر تم میں سے 20 بھی صبر والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ تمہارے ثابت قدمی سے لڑنے والے 20 مجاہد 200 پر اور 100 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ مسلمان اگر کم تعداد میں بھی ہوں تب بھی گھبرانا نہیں۔ اچھا، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پچھلی آیت کا جب حکم آیا تو صحابہ کرام پر کچھ گراں گزرا، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں، 20 200 کے مقابلے میں، اور 100 1000 کے مقابلے میں کافی ہیں۔ اور جب کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو میدان جنگ سے بھاگنا جائز نہیں بلکہ گناہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرما کر 1 اور 10 کا تناسب کم کر کے 1 اور 2 کا کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4653 پر۔ اب اس تناسب پر کفر کے سامنے ثابت قدم رہنا ضروری ہے اور میدان جنگ سے بھاگنا حرام ہے، کیونکہ اگر کفار 2 چند سے زیادہ ہوں تو بھاگنا گناہ نہیں، لیکن لڑنا اور جمع رہنا بہرحال افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر صبر و ثبات قدمی کی اہمیت بیان فرما دی کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ثابت قدم رہنا ضروری ہے، چاہے کیسے ہی حالات آ جائیں۔ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس جنگی قیدی آتے جب تک کہ وہ زمین یعنی میدان جنگ میں خوب خون ریزی نہ کر لے۔ تو تم دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔ تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جب جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے۔ یہ کفر و اسلام کا چونکہ پہلا معرکہ تھا، اس لیے قیدیوں کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا جاتا، اس کے بابت پورے احکامات واضح نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 70 قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کہ انہیں قتل کیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو چونکہ جواز کی صورت میں دونوں ہی کنڈیشنز موجود تھیں اور وہ آیات سورہ محمد میں پہلے نازل ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ کفر کی قوت و شوکت توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ کفر اور کافروں کے سرغنے ہیں، یہ آزاد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زیادہ سازشیں کریں گے۔ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے اور اس فدیہ سے حاصل ہونے والے مال سے آئندہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رائے کو پسند فرمایا، جس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ سورہ محمد میں یہ چیز پہلے بیان کر دی ہوئی تھی کہ فدیہ بھی لیا جا سکتا ہے اور انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اسی بات کو لکھا ہے کہ اگر لوح محفوظ میں یہ بات پہلے نہ لکھی ہوتی تو جو فدیہ تم نے لیا اس کے بدلے تمہیں کوئی بڑی سزا بھگتنا پڑتی،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی منشا یہی تھی کہ کافروں کو مار کر قتل کر کے ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو اب مال غنیمت کے بارے میں ہی ہے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی آپ کے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ تو کیا نیک نیتی ہے کہ اگر ان کے اندر طلب ہدایت موجود ہوگی تو اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی نعمت سے سرفراز کرے گا، اور جو کچھ ان سے لیا گیا یعنی فدیے کے طور پر جو لیا گیا اس سے کہیں زیادہ انہیں واپس مل جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ اور جو ان قیدیوں میں تھے مسلمان ہوئے تو اس کے بعد اللہ نے انہیں دنیاوی مال و دولت سے بھی خوب نوازا اور اسلام کے لیے وہ بہترین قلم بردار ثابت ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ آپ سے خیانت کا خیال کریں تو یہ اس سے پہلے بھی خود اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، یعنی یہ منافقوں کا ذکر ہے کہ قلب زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا لیکن دل میں ایمان ان کے نہیں آیا، تو انہوں نے اللہ سے خیانت کی، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اس سے مراد مہاجرین اور انصار ہیں جنہوں نے ہجرت کیا، اللہ کے نبی کے ذریعے سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی
تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جن کے اور تمہارے درمیان صلح کا معاہدہ ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد پہنچائی، وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس وہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے اللہ کے حکم کے روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ توبہ کا آغاز کرتے ہیں، مدنی صورت ہے، 129 آیات ہیں اور 16 رکوعات ہیں، اور اس کے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صاف جواب ہے ان مشرکوں کے لیے جن سے تم نے صلح کا معاہدہ کیا تھا۔ بس اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ تو یہ اعلان براعت ان مشرکین کے لیے تھا جن سے غیر موقت معاہدہ تھا، یا 4 مہینے سے کم کا تھا، یا جن سے 4 مہینے سے زیادہ ایک خاص مدت تک، لیکن ان کی طرف سے عہد کی خلاف ورزی کی گئی۔ اب ان سب کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ آپ 4 ماہ تک صرف مکے کے اندر رہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو انہیں رہنے کی اجازت ہوگی، بصورت دیگر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 4 ماہ کے بعد اس ملک سے، اس سرزمین سے نکل جائیں۔ اگر یہ دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی وہ اختیار نہیں کریں گے تو حربی کافر شمار ہوں گے جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا۔ یعنی اب یہ حد قائم کر دی گئی، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک پھر کسی بھی مشرک کو
حدود کی حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روح گردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، سوائے ان مشرکوں کے کہ جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو، بلا شبہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اب یہ مشرکین کی چوتھی قسم ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا مسلمانوں کو کہ یہ وہ مشرک تھے جنہوں نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو اللہ نے کہا کہ اب ان کی جو مدت ہے وہ مدت ان کو مہلت دے دو، اس میں ان کی 4 ماہ کی قید نہیں تھی۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، اس میں حرمت والے مہینے سے مراد وہ 4 مہینے ہیں جس کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہ 4 مہینے تک رہ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر کافروں کو جہاں ملیں گے قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو پھر تم ان کی راہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیں، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ تو اس آیت میں مذکورہ حربی کافروں کا ذکر ہے کہ ان کے لیے رخصت دی گئی کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، یعنی اسے اپنی حفظ و امان میں رکھو تاکہ کوئی اور مسلمان اسے قتل نہ کر دے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اسے اللہ کی باتیں سننے اور اسلام کو سمجھنے کا موقع ملے گا، ممکن ہے کہ اس طرح اسے توبہ اور قبول اسلام کی توفیق حاصل ہو جائے۔ لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہوتا تو پھر اس کی جائے امن تک اسے پہنچا دو، مطلب یہ کہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے۔ تو یہی ایک وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة
أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے جب تک کہ وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے معاہدہ نبھاؤ بلا شبہ اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ ہی قرابت داری کا خیال کریں اور نہ ہی عہد و پیمان کا اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچار رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا اور اس کی راہ سے روکا بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے یہ ہیں ہی حد سے گزر جانے والے اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرما رہی ہیں اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو تم بھی ان کے سرداران کفر سے بھڑ جاؤ اور ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس طرح وہ باز آ جائیں مطلب یہ کہ اگر یہ لوگ عہد توڑ دیں اور دین میں لان تان کریں تو ظاہری طور پر یہ قسمیں بھی کھائیں تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں پھر ان کے پیشواؤں سے ان کے لیڈر سے لڑائی کرو تم ان کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائی ہے کہ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہے ان کے خلاف جہاد کرو اور پہلے انہوں نے خود ہی تم سے چھیڑ چھاڑ کی کیا تم ان سے ڈرتے ہو اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم مجھ سے ڈرو بشرط یہ کہ تم ایماندار ہو ان سے تم جنگ کرو اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا یعنی جب مسلمان کمزور تھے تو یہ مشرکین ان پر ظلم و ستم کرتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی اور مجروح تھے جب وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے اور ذلت اور رسوائی ان کے حصے میں آئے گی تو فطری بات ہے کہ اس سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے اور ان کے دلوں کا غصہ فروغ ہوگا اور اللہ جس پر چاہتا ہے توجہ فرماتا ہے اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم سے جہاد کیا تھا اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا اللہ خوب خبردار ہے اس سے جو تم کر رہے ہو ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لائق نہیں کہ مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے جبکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں ان کے اعمال غارت و حقارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں اللہ کی مسجدوں کو تو آباد کرنا ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں نمازوں کے پابند ہوں زکوٰۃ دیتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا تو مشرکین حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کا جو کام کرتے تھے اس پر انہیں بڑا فخر تھا اور اس کے مقابلے میں وہ ایمان اور جہاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم سقایت حاج اور عمارت مسجد حرام کو ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سمجھتے ہو یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بات برابر نہیں ہے بلکہ مشرک کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوگا چاہے وہ بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو تو حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر نو کرتے رہنا بظاہر یہ بہت اچھے کام ہے لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو ان کاموں کی بھی کوئی مقبولیت نہیں ہے جو لوگ ایمان لائے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور رضامندی کی اور جنتوں کی ان کے لیے وہاں دائمی نعمتیں ہیں وہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑا اجر ہے اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اور اگر وہ کفر کو ایمان سے عزیز رکھے تو
تم میں سے جو کوئی بھی ان سے محبت رکھے گا تو وہی ظالم ہے۔ یعنی جہاد اور ہجرت میں تمہارے لیے تمہارے باپوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہ آ جائے، ان کی محبت سے کہیں تم ہجرت اور جہاد سے انکار نہ کر دو، کیونکہ اگر وہ ابھی تک کافر ہیں تو پھر وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے بلکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تو یاد رکھو تم اللہ کی نظر میں ظالم قرار دیے جاؤ گے، کیونکہ جو اللہ کے دشمن سے دوستی ہے وہ اللہ کو قطعاً بھی پسند نہیں ہے۔ اور ابل جو آیت آ رہی ہے وہ بہت ہی اہم آیت ہے، دل کی بصیرت سے سنیے، اور یہ آج کے حالات کے پیش نظر بہت ہی بہترین آیت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے، قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں یا وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو تم اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ ساری محبتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے دلوں میں قدرتی طور پر رکھی ہے، لیکن اگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہے، اس کے احکامات سے بڑھ کر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وارننگ دے دی ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، وہ ضرور بالضرور آئے گا۔ آخری الفاظ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تہدید دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں۔ احادیث میں بھی اس مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت سے بیان فرمایا۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اپنے نفس سے مراد اپنی جان سے کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم مومن نہیں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بس واللہ اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اب یعنی اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو یہ ایمان کی شرط ہے۔ اگر ہم سب ایمانداری سے جائزہ لیں تو محبت کے دعوے تو بہت ہیں لیکن عملی تقاضا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آج ہمارے ہاں دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہیں، لیکن ہمارا عمل، ہمارا کردار اس کے بالکل مخالف ہے۔ سچی محبت تو وہی ہوتی ہے جس کا رنگ سر چڑھ کے بولتا ہے، کہ انسان کے اندر اس کے محبوب کا رنگ چھلکنا شروع ہو جائے۔ تو ہم نے کتنا سنتوں کو فراموش کیا ہوا ہے، ہم کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کا جائزہ ہم سب انفرادی طور پر لیں، اور اگر ہم یہ کمی دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں بھی کمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگا دی ہے کہ جب تک میں تمہاری ہر چیز سے تم میں زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤں تب تک ایمان کامل ہی نہیں ہے، اور پسندیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اتباع، اطاعت سب اللہ کے نبی کی ہی ہوگی۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی، اور ان کفار کا یہی بدلہ تھا. پھر اس کے بعد بھی اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا، اور اللہ ہی بخشش و مہربانی کرنے والا ہے. تو حنین یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے. یہاں حوازن اور ثقیف قبیلے رہتے تھے. یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ 12,000 لوگوں کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے. یہ فتح مکہ کے 18 یا 19 دن کے بعد شوال کا واقعہ ہے. تو ان دونوں قبیلوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی، اور مختلف کمین گاہوں میں تیر اندازوں کو مقرر کر رکھا تھا. ادھر مسلمانوں میں یہ عجب پیدا ہو گیا کہ آج تک ہم کم از کم قلت کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہوئے. یعنی جب کم تعداد میں تھے تب بھی ہم غالب آئے ہیں، تو آج تو ہم کثیر تعداد میں ہیں، تو آج ہم یقیناً غالب آئیں گے. تو انہیں اپنی کثرت تعداد پر اعتماد زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو یہ عجب اور کلمہ پسند نہیں آیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب حوازن کے تیر اندازوں نے مختلف کمین گاہوں سے مسلمانوں کے لشکر پر یکبارگی تیر اندازی کی، تو اس غیر متوقع اور اچانک تیروں کی بوچھار سے مسلمانوں کے قدم اکڑ گئے، اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے. تو میدان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 کے قریب مسلمان رہ گئے. حالانکہ نکلے کتنے تھے؟ 12,000 کا لشکر تھا. اور جب ان کے اوپر تیر اندازی ہوئی تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریباً 100 کے قریب مسلمان رہ گئے، اور آپ مسلمانوں کو پکار رہے تھے، اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں. اور کبھی یہ رجزیہ کلمہ پڑھتے، وَأَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عبد المطلب. پھر آپ نے حضرت عباس جو نہایت بلند آواز تھے انہیں حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دیں. چنانچہ ان کی ندا سن کے مسلمان سخت پشیمانی کی حالت میں دوبارہ میدان میں آ گئے. پھر اس طرح جم کر لڑے کہ اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی. اور وہی چیز جو اوپر ہم پڑھ کے آئے ہیں آیت نمبر 26 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نبی اور مومنوں پر سکینت اتاری، اور وہ لشکر بھیجے، یعنی فرشتوں کی مدد بھیجی، جو عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی، اور کافروں کو پوری سزا دی گئی. اور پھر وہ اس طرح جم کر لڑے کہ اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی بھی مدد پھر اس طرح حاصل ہوئی کہ ایک دن پر سکینت نازل ہوگی، جس سے ان کے دلوں سے دشمن کا خوف چلا گیا. تو یہ اللہ کی بخشش اور مہربانی تھی. اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکنے پائیں. اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے، تو اگر اللہ چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا. اللہ علم و حکمت والا ہے. تو جب مشرکین کی ممانعت ہو گئی کہ وہ حرم میں داخل نہیں ہوں گے، تو بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ حج کے موسم میں زیادہ اجتماع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی تھی اب یہ متاثر ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا کہ اس مفلسی یا کاروبار کی کمی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ عنہ قریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. چنانچہ فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا، اور پھر بتدریج سارا عرب بھی مسلمان ہو گیا. تو تمام ہم انسان جو ہے وہ سبب ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اللہ مسبب الاسباب ہے. آج بھی ہمارا ملک جس مشکل سے دوچار ہے، آپ دیکھیں اس کی ریزن یہی دی جا رہی ہے نا، کہ اگر ہم اس گستاخی رسول جو ملک ہے جو بہت کثرت سے گستاخی کر رہے ہیں، اگر ہم نکال دیں گے اس کے سفیر کو تو ہماری اکانومی خراب ہو جائے گی، ملک کی ساکھ کمزور ہوگی. یہاں پہ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اس وقت کی سچویشن دیکھ لیں اور آج کی سچویشن دیکھ لیں، تو کیا یہ آیت آج ہمارے ماحول کو، ہمارے حالات کو کوٹ نہیں کرتی کہ اللہ سے لڑو،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز ہے، جو بھی مال و متاع ہے، جو بھی دنیاوی فائدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے یہاں مسلمانوں کو کیا کہا کہ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اگر اللہ چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا۔ بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین کتنا ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ، اگر ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہوں گے یا آواز اٹھائیں گے، اگر ہم اس ڈر سے بیٹھ جائیں کہ دنیا ہم پر تنگ ہو جائے گی، تو دنیا کو کشادہ کرنے والا اور تنگ کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ وہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ ایمان والوں سے کیا مطالبہ ہے کہ وہ اللہ کا نظام زمین پر نافذ کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی حرمت کی حفاظت کریں گے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ آپ دیکھیں پوری سورہ توبہ اور سورہ انفال میں جہاد کا مسلسل حکم ہے، اور کس کے خلاف ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ تو یا تو وہ اسلام قبول کریں گے، اگر نہیں ہوں گے تو ٹیکس دیں گے۔ ہمارے ہاں بالکل الٹا ہی رواج ہے، ہمارے ہاں مسلمانوں پہ ہی ٹیکس کا اتنا بوجھ ڈال دیا گیا کہ ان کے لیے ہی زندگی یقیناً ہو گئی ہے، جبکہ شرعی طور پر مسلمان جو ہیں وہ ٹیکس سے استثناء ہے۔ یہود اور نصارہ کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ کاش کہ ہمارے اس ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ یہاں شرعی نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا کرے ہمارے صاحب ارباب کو اور صاحب اقتدار کو۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن
عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے. اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے. اللہ انہیں غلط کرے وہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی، حالانکہ انہیں صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے. تو اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنانا کیا ہے، اس کی تائید اس حدیث سے ملتی ہے. حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کی کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دیا انہوں نے اس کو حلال جانا، اور جس کو ان کے علماء نے حرام قرار دیا اس کو انہوں نے حرام ہی سمجھا، اور یہی ان کا عبادت کرنا ہے. تو حرام اور حلال کا تعین کرنا صرف اللہ کا کام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا. تو اس کے علاوہ کہ کسی کی بھی بات پہ یہ عمل کیا جائے گا یہ اس کو رب بنانے کے مترادف ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے نور سے بجھا دیں اور اللہ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے چاہے کافروں کو ناگوار گزرے. اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرک برا مانے. اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی ذات سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو. حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا. یہ دن 50,000 سال کا ہوگا اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا. یعنی وہ فیصلہ ہو جانے تک اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا کر ان سے داغا جاتا رہے گا اور اس کے بعد اسے جنت یا جہنم میں لے جایا جائے گا. یعنی جب تک یہ اس کا معاملہ حساب کتاب نہیں ہوگا اس وقت تک یہ عذاب کی صورت ہوگی. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا. یعنی جب زمین اور آسمان قائم ہوئے اسی دن سے سال کے 12 مہینے ہی ہیں. لیکن یہ کفار و مشرکین کیا کرتے تھے، یہ حرمت والے مہینوں میں جب انہوں نے قتال کرنا ہوتا تھا تو یہ اپنی مرضی سے مہینے بدل دیتے تھے، اور کبھی یہ سال 13 مہینے کا کرتے تھے اور کبھی 12 مہینے کا. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ماہ ہی ہے اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا اس میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں. یہی درست دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے.
مہینہ کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، اس سے وہی لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہے۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی مہینے کو حرمت والا کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تم موافقت کر لیں۔ یعنی 4 مہینے حرمت کیا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی 4 مہینے حرمت والے کر لیتے تھے، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا۔ ان کے لیے ان کے برے کام خوشنما بنا دیے گئے، اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے چمٹے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے عوض دنیا ہی کی زندگانی پر ریجھ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا۔ تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہ کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہی نے ان کی مدد کی تھی اس وقت جب کہ اسے کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ واقعہ ہے غار ثور کا، اور یہاں پہ ترغیب دلائی جا رہی ہے جہاز سے پیچھے رہ جانے والوں یا اس سے جان چھڑانے والوں سے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ نے تو اپنے پیغمبر کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب اس نے غار میں پناہ لی تھی اور اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی تفصیل حدیث میں یوں آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر مشرکین نے جو ہمارے تعاقب میں ہیں اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی اللہ کی مدد اور اس کی معیت جن کے شامل حال ہے تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین قلب نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں،
اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و بالا تو اللہ ہی کا کلمہ ہے، اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، اس سے مراد انفرادی طور پر نکلو یا اجتماعی طور پر، خوشی سے یا ناخوشی سے، غریب ہو یا امیر ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، پیدل ہو یا سوار ہو، تو چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھل ہو، نکلو اور راہ رب میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر جلدی وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے۔ تو ان آیات میں غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے جو سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا اور ان کی فصلیں تیار کری تھی اور اس کا سفر بھی بہت مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا، یعنی آسانی سے کسی غزوے کے بعد مال غنیمت حاصل ہونے والا ہوتا اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ وہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہی ہیں، اللہ جانتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا
طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. اللہ آپ کو معاف فرما دے، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ بیشتر اس سے کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے۔ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاز سے رک رہنے کی کبھی بھی آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اجازت تو آپ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر یقین ہے، نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں پڑے تردد کر رہے ہیں۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی رہو، اور اگر تم میں شامل ہو کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور چیز نہ بڑھاتے، یعنی اگر یہ تمہارے ساتھ اسلامی لشکر میں شریک ہوتے تو غلط رائے اور مشورے دے کر مسلمانوں میں انتشار پھیلاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں لگے رہتے۔ ان کے لیے باتیں سننے والے جاسوس خود تم میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہتے ہیں اور آپ کے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، اگرچہ ان کو ناگوار ہی گزرا۔ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ تو مجھے فتنے میں نہ ڈالیے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو مجھے بغیر اجازت کے اٹھنے پر سخت گناہ ملے گا، اس اعتبار سے فتنہ گناہ کے معنی میں ہوگا، یعنی مجھے گناہ میں نہ ڈالیے۔ کہا جاتا ہے کہ جد بن قیس منافق نے کہا کہ مجھے ساتھ نہ لے کے جائیں، روم کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہیں کر سکوں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور اجازت دے دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں، یعنی جہاز سے پیچھے رہنا اور اس سے گریز کرنا بجائے خود ایک فتنہ اور سخت گناہ کا کام ہے جس میں یہ ملوث ہو چکے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ فتنے میں تو پڑ چکے ہیں، یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا۔
پھر تو بڑے ہی اترانے والے اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں، یعنی ہم ساتھ گئے ہی نہیں تو ہم تو بچ گئے ان ساری مصائب اور پریشانیوں سے جو ان کو ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھا ہے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، یا تو ہمیں مال غنیمت ملے گا یا ہم اللہ کے راہ میں شہید کر دیے جائیں گے، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے، یعنی آسمان سے تم پر کوئی عذاب نازل ہو جائے گا یا تم ہمارے ہاتھوں ہلاک ہو جاؤ گے یا قیدی بنا لیے جاؤ گے۔ بس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری جانب ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ بس آپ کو ان کے مال و دولت تعجب میں نہ ڈال دیں۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر کی حالت میں ہی ان کی جانیں نکل جائیں۔ اللہ اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سرگزانی کی جگہ پا لیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک اور بہت بڑی کوتاہی کا بیان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جدا صفات کو نعوذ باللہ صدقات و غنائم کی تقسیم میں غیر منصف باور کراتے ہیں۔ جس طرح ابن ذی الخویسرہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو اس نے کہا کہ انصاف سے کام لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں، اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں، اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوں، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم تو اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم